بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد یعنی قرون اولیٰ کے بعد ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دین میں شامل کر دی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جیسے شب برات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 500 سال تک یہ سارا دور اس رات کے نام سے بالکل خالی ہے۔ نہ کسی حدیث میں اس نام کی کوئی رات کا ذکر ہے، نہ کسی تفسیر میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ ائمہ اربعہ کے اقوال میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ یعنی 5 صدیاں پہلی جو ہیں وہ بالکل اس رات کے نام سے بالکل خالی ہے۔ 500 سال کے بعد مسلمانوں نے اس کو منانا شروع کیا اور یہ مسلسل مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بعد کی ایجاد ہے، قرون اولیٰ دور اول کی یہ ایجاد نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس رات کے نام کی طرف۔ اس رات کا نام ہے شب برات۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ فارسی کا لیا گیا اور ایک عربی کا، اور ان دونوں کو ملا کر اس کا نام رکھا گیا شب برات۔ یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ اہل عرب میں سے کسی نے یہ نام تجویز نہیں کیا، بلکہ اہل فارس میں سے کسی نے یہ نام تجویز کیا ہے۔ اگر اہل عرب میں سے کسی نے یہ نام تجویز کیا ہوتا تو وہ شب برات نہ رکھتا، بلکہ اس کا نام ہوتا لیلۃ البرات۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کے اندر رات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ کہ شب کا، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات میں رات کے لفظ لیل استعمال ہوا ہے، جیسے لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو ان تمام تر مقامات کے اندر رات کے لیے لفظ لیل استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بھائی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات اہل فارس کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اہل عرب کی طرف سے یہ رات نہیں آئی ہوئی۔ اور البتہ یہ بات تاریخی اعتبار سے واضح ہو جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات اہل تشیع حضرات مناتے ہیں، اور وہ اس رات کو عید شعبان بھی کہتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق اور ان کی رائے کے مطابق اس رات کے اندر امام مہدی کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اس کی خوشی کے اندر وہ حلوے وغیرہ کی نیاز اور یہ چراغاں اور پٹاخے بجاتے ہیں، اور اسی رات کے اندر وہ دریاؤں اور سمندروں اور نہروں کے کناروں کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنے مرادوں کی پرچیاں ڈالتے ہیں، وہاں نظریں نیازیں دیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور اپنے امام غیب کے انتظار کی دعائیں کرتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت نے بھی اس رات کو منانا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو دینی حیثیت دینے کے لیے قرآن مقدس کی ایک آیت جو سورہ دخان میں کے آغاز میں آئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اس آیت سے دلیل پکڑنے کی کوشش کی۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو اس آیت کے اندر، سورہ دخان کی اس آیت کے اندر جس رات کا ذکر ہے، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو یہی الفاظ لیلۃ القدر کے لیے استعمال ہوئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر ہم نے نازل کیا۔ تو ان دونوں آیتوں کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رات ایک ہے اور نام اس کے دو ہیں۔ رات ایک ہے اور وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس کے دو نام ہیں، ایک نام ہے لیلۃ المبارکہ اور ایک نام ہے لیلۃ القدر۔ اور دونوں راتوں کے اندر، دونوں ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نزول کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بات ہر اہل علم کے نزدیک واضح ہے اور معلوم ہے
کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے نہ کہ شعبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو جس رات کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے وہ رات بھی رمضان میں ہی ہوگی، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں وہ رات نہیں آ سکتی۔ تو جو حضرات سورہ دخان کی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، ان کی یہ دلیل بالکل شب برات کے حوالے سے بالکل کمزور ہے، ضعیف ہے، بے بنیاد دلیل ہے۔ اور بعض حضرات بعض ضعیف روایات کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ جب ہم ان ضعیف روایات کا جائزہ لیتے ہیں، سندن ان کو دیکھتے ہیں، متنن دیکھتے ہیں اور درایتاً ان کو پرکھتے ہیں، تو وہ ایسی روایات نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ اس شب برات کو کوئی دینی حیثیت حاصل ہے۔ تو ان تمام تر باتوں سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شب برات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام کا ہر دور اس سے بالکل خالی نظر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، کچھ نوافل ادا کرتا ہے اور اس کو وہ دین سمجھتا ہے، یہ اس کی ذاتی رائے اور اس کا ذاتی عمل تو ہو سکتا ہے، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہم اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔